نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباد العلماء بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها رواه ابو داود مشکات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بریلی کی سرزمین سے امام و عشق محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. اور فیضان اعلیٰ حضرت سے خادم اعلیٰ حضرت عرض کرتا ہے کہ شرک تھا جب ناز کرتا احمد مختار پر، نقطہ چین تھی لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست وہ بے باس سمجھ گیا، سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، اور کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، اور اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے. ملت قتل رسول کا پاس با کہنے لگے، اور اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا. پھول خاروں کو گل تر کر دیا. قوم کے ایمان وہ حرمت کے نگہباں، زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے محبت کا نذرانہ ہم اور آپ مل کر اس بارگاہ رسالت میں وقار دو جہاں
سیائے لا مکان خاتم پیغمبر ابر زمین و زمان چار سازے دو مندہ مالک ہفت و آسمان نازش رہبر دو جہاں رہبر انس و جان زینت کل دو جنا نبی آخر الزمان آفتاب نبوت محتاب رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا گجرہ پیش کرتے ہوئے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور اب تمام کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو جائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان غلطیوں کو معاف فرمائیں۔ اجتماع میں آنے والی خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور دنیا اسلام کو یہ پیغام دیا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء اکرام ہی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک فرقان حمید میں یہ واضح لفظوں میں اعلان کر دیا گیا اور آگاہ کر دیا گیا، اگر دنیا اسلام میں اگر کوئی شخص کوئی لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں تو قرآن نے گواہی دی کہ وہ لوگ علماء اکرام ہیں جو علم سے آراستہ ہے، علم کے سمندر میں رہتے ہیں، علم کے باغات میں ٹہلتے ہیں۔ جو لوگ علم کے سمندر سے قطرات کو حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علم کے اس مہک سے اپنے آپ کو مہکاتے ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہی ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس قہر سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو ارشاد کی گئی، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چوتھے پارے میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اسلام کے شہزادیوں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں، یہ مہینہ بہت سارے لوگ اللہ والوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اور اولیاء کرام کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔
لیکن فی الحال اس دور میں، اس فتنے کے عالم میں، اس پوری دنیا میں اگر اس مہینے کو منسوب کیا گیا ہے، اگر اس مہینے کو جن کی نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ ذات بابرکت جس ذات نے امام حسین کے عشق کو پلایا، امام حسین کی عظمتوں کو بتایا، امام حسین کی رفعتوں کو بتایا، جو شخصیت نے حضرت امام مجدد الف ثانی کے قانون کو لوگوں کے سامنے عیاں فرمایا، اور اسی قانون کو دنیا اسلام میں اجاگر فرمایا۔ اگر یہ مہینہ اس بابرکت ہستی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جنہوں نے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی عظمتوں کے ساتھ ان کی چادر کی تربت مبارکہ کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے عشق کو اہل دین کے دلوں میں یعنی ڈال دیا۔ سبحان اللہ، وہی بابرکت شخصیت پوری دنیا اسلام میں جس کے نام کو پہچانا جاتا ہے، جس کے دین کو دیے ہوئے دین کو پہچانا جاتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، جنہوں نے خانقاہوں کی آبرو کی حفاظت فرمائی، جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی یعنی اس چاشنی کی حفاظت فرمائی، جس شخصیت نے آل رسول کے مقام کی حفاظت فرمائی، جس شخصیت نے مصطفیٰ کے دامن کی اس عظمتوں کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، صرف حیدرآباد کی سرزمین پر نہیں بلکہ صرف دنیا کے ایک سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس کو جانا جاتا ہے، جس کو پہچانا جاتا ہے، جس کو مانا جاتا ہے، جس کے ڈنکے بجتے ہیں، جس کے عشق کو پلایا جاتا ہے، اگر اس شان کی، اس شخصیت کی اگر عشق کو پلایا جائے، اس کی یعنی عظمت کو پلایا جائے، تو دنیا میں جتنے اسلام کے رہبر ہیں، دنیا میں جتنے اسلام کے نگینے ہیں، وہ تمام کا عشق اس ذات بابرکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ اگر اس ایک ذات کی عشق کو اگر پیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے لے کر سبحان اللہ حضرت امام مجدد الف ثانی کے عشق تک جتنے اولیاء کرام تشریف لائیں، تمام اولیاء کرام کے عشق کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ذات میں رکھ دیا ہے، اس کے یعنی عشق کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس ذات کا نام کیا ہے، اس کی شان کا نام کیا ہے، دنیا اسلام اس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایسے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو جھوم جھوم کر فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کہ وار وار سے پیار پار ہے، اور فرماتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ایسے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ، سبحان اللہ، آج اس مہینے کو اگر کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بریلی کے تاجدار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر دنیا اسلام میں یعنی اسلام کی ایسی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، آج دنیا دیکھتے رہ جا رہی ہے کہ دنیا اسلام حیرت رضا ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد اعلیٰ حضرت نے کیسے کس انداز سے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، ایسے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ، آؤ قرآن مجید سے سنتے ہیں، فرقان حمید سے سنتے ہیں، حدیث مبارکہ سے سنتے ہیں کہ قرآن مجید کیا اعلان کر رہا
رہا ہے، حدیث مبارکہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ آخر کار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے پوری دنیا میں بجائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر وہ کیا شان ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے رکھ دیا ہے؟ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ، آئیے سنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد ہوا ہے جو لوگ دین کی خدمت کریں گے، دین کی یعنی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال کو خرچ کریں گے، اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، قرآن فرماتا ہے وہ لوگ فلاح پائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کامیاب کیسے ہوں گے؟ آخر کار دنیا میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لائیں، بے شمار اولیاء کرام سرزمین پر آئیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شان عظمتوں کو کیوں چرچا کیا گیا؟ ہر اہل دل کے دل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنکے بجنا کیوں شروع ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ، صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بتایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو گویا وہ لوگ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، جو لوگ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو دنیا اسلام اس کو سلام کرنا شروع کرتی ہے، دنیا اس کو یعنی اپنے دلوں میں جگہ دے دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اب دیکھیں کہ بے شمار لوگ جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت ایک گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر طرف گناہوں کی عام ہونا شروع ہو گئے۔ جو لوگ دین اسلام کا نام لے کر دین اسلام کو برباد کر رہے تھے، یاد رکھ لے کہ جو دین پاک کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئیں، جس دین کو مصطفیٰ نے لے کر دنیا اسلام میں میرے آقا تشریف لائیں، اس دین کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے حفاظت فرمائی، اور لوگوں کے درمیان سرکار نے ایسے دین کو عیا فرمایا۔ اس کے بعد حضور کے بعد خلفائے راشدین نے اسلام کی نوک پلک کو سنوار کر صحابہ اکرام نے اسے مزید فروغ بخشا، فتوحات کے سلسلے سے اسلام کو کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچایا، تابعین نے اسے تہذیب تمہید کا نور عطا فرمایا، مجتہدین نے دین نقطے کی بنیاد پر اسے آسمان کے بلندیوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد صالحین نے اسے 4 چاند لگائے، جب بھی اسلام جس چیز کو ضرورت محسوس ہوتی من جانب اللہ رب العزت کی طرف سے لوگ تشریف لاتے، دین کی خدمت کرتے، سنت کی حفاظت کرتے، سنت رسول کی حفاظت کرتے۔ ایسے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤ، اب عالم یہ ہو چکا تھا کہ اس